بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرغی کے انڈے کے چپٹے سرے میں اللہ تعالیٰ نے آکسیجن کا ایک بلبلہ رکھا ہے۔ انڈوں پر بیٹھی ہوئی مرغی بغور دیکھ دیکھ کر اس سرے کو اوپر کرتی رہتی ہے۔ آپ نے اکثر اسے چونچ سے انڈوں کو خریدتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اس وقت وہ اصل میں یہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ نے مرغی کو بھی سائنسدان بنایا ہے۔ بچے کا منہ اوپر کی جانب بنتا ہے۔ اگر تو انڈے کا چپٹا رخ اوپر رہے تو چوزا تخلیق کے مراحل کی تکمیل ہوتے ہی اس بلبلے سے سانس لیتا ہے، لیکن اس کے پاس مہلت محض اتنی ہوتی ہے کہ وہ آکسیجن کے اس بلبلے کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے خول کو توڑ کر باہر نکلے۔ باہر آکسیجن کا سمندر اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اس بلبلے کو ہی زندگی سمجھ کر استعمال کرے اور خول کو توڑنے کی کوشش نہیں کرے تو پھر کچھ ہی لمحوں بعد وہ اندر ہی مر جاتا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب چوزا خول کو اندر سے توڑ نہیں پاتا تو وہ بولتا اور فریاد کرتا ہے، تو ماں باہر سے چونچ مار کر اس خول کو توڑ دیتی ہے اور یوں وہ آزاد دنیا میں آ جاتا ہے۔ مگر یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ چوزے کی آزادی کے لیے اس کی پکار اور فریاد ضروری ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس دنیا کی زندگی ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے گناہ اور نفس کے خول کی گرفت سے آزاد ہو جائیں گے، پھر انہیں آخرت میں دائمی زندگی مل جائے گی۔ یہاں ایک بات بہت دلچسپ ہے کہ اللہ اپنے گناہ گار لوگوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے حضور گڑ گڑا کے دعا کریں تاکہ وہ انہیں ان کے گناہوں کے خولوں سے نکال کر ایمان افروز زندگی میں لے آئے۔ لیکن بات وہی ہے کہ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ کو پکارنا اور دعا کرنا ضروری ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں، پھر اللہ بھی انہیں صراط المستقیم پر لانے اور ان کی آخرت سنوارنے کے لیے رہنمائی فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے والدین کی بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔